ڈیئر فیلوز، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروفٹ یونس علیہ السلام کی زندگی پر، اور ان کا کمپلیٹ قصہ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، جس میں 3 ایلیمنٹس کا نمایاں ذکر کیا جائے گا: سمندر، مچھلی اور رحمت خداوندی۔ لیکن ان تینوں سے بڑھ کے وہ چیز کہ جس چیز نے حضرت یونس علیہ السلام کی سزا کو کم کیا، ان کو نجات دی مچھلی کے پیٹ سے، وہ عمل کیا تھا وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے شہر کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے، جہاں سورج بھی گناہوں کی دھوپ میں ڈوبا ہوا تھا، مبعوث کیا گیا۔ لوگ پتھروں کے بتوں کو پوجتے، ظلم کو گلے لگاتے اور پیغمبروں کی نصیحتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اسی شہر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، تمہارا رب ایک ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ ورنہ عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ مگر نینوا والوں نے یونس علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا، ہمیں تمہارے خوفناک عذاب سے کوئی ڈر نہیں۔ دن گزرتے گئے مگر قوم کی سرکشی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ یونس علیہ السلام دل ہی دل میں مایوس ہوئے۔ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ نینوا چھوڑ کر چل پڑے۔ ڈیئر فیلوز، کیونکہ یونس علیہ السلام نے اس قوم کے لیے 33 سال 33 ایئرز اپنی لائف کے وقف کیے، لیکن ان کا کوئی اچھا رسپانس نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی نینوا شہر کو چھوڑ دیا اور چل پڑے۔ شاید کہیں اور میری بات سنی جائے، یہ یونس علیہ السلام نے سوچا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک کشتی میں سفر شروع کیا۔ کشتی سمندر میں ہی تھی کہ اچانک آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا نے غرانا شروع کیا، لہریں پہاڑوں کی طرف اٹھنے لگیں، کشتی کے تختے ٹوٹنے لگے۔ ملاحوں نے کہا، کسی گناہگار کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے، ہمیں قرہ ڈال کر اسے پہچاننا ہوگا۔ قرہ ڈالا گیا تو پہلی بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ملاحوں نے حیرت سے کہا، آپ تو ایک نیک انسان ہیں، ہم قرہ دوبارہ ڈالیں گے۔ مگر دوسری اور تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ یونس علیہ السلام مسکرائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے سمندر کے حوالے کر دو، اور یہ کہہ کر وہ لہروں میں کود گئے۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام پانی میں گئے، ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اندھیرے کے 3 تہیں انہیں گھیرنے لگیں۔ وہ 3 تہیں کون سی تھیں ڈیئر فیلوز؟ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور مچھلی کی کوکھ، اس کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ حیات اور موت کے درمیان صرف ایک دعا کا فیصلہ اور ایک فاصلہ ہے۔ وہ دعا کا جو فاصلہ ہے، وہ دعا کون سی تھی؟ وہ عمل کون سا تھا جس نے یونس علیہ السلام کو نجات دلائی مچھلی کے پیٹ سے؟ وہ یہ تھا، یونس علیہ السلام نے گڑ گڑا کر پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ دعا ان کے دل سے نکلی تھی، نہ کوئی تکبر، نہ کوئی بہانہ، صرف ایک بندے کی عاجزی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی آواز سن لی۔ حکم ہوا، اے مچھلی، یونس علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا۔ وہ اتنے کمزور تھے کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو انہیں دودھ پلانے لگی، اور ایک پودا لگایا۔ وہ پودا جو وہاں پہ اگا، اس کا نام کدو تھا، جو انہیں سایہ اور شفا دینے لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ نے حکم دیا، اب واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نینوا پہنچتے ہی یونس علیہ السلام حیران رہ گئے۔ شہر کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص رو رہا تھا۔ اس نے بتایا، جس دن آپ چلے گئے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہم نے سمجھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ سب نے توبہ کی، اللہ سے رحمت کی التجا کی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔
यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। एक नबी की आजमाइश और एक कौम की तौबा ने तारीख का रुख मोड़ दिया। डियर फेलोज, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है और हमें अपनी ज़िंदगियों में किस तरह इस कहानी से सबक लेना चाहिए? सबसे पहली बात है कि सब्र और तवक्कुल, ये दो चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किल लम्हात में अल्लाह पर भरोसा रखें। तौबा की ताकत। दूसरी चीज़, मायूसी शैतान का हथकंडा है। अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो। तीसरी चीज़, रब की रहमत है। हर आजमाइश में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है जिसे नैनवा वालों की तौबा यूनुस अलैहिस्सलाम के बगैर मुमकिन ना थी। आप भी आज भी हमारी ज़िंदगियों में नैनवा के दौर होते हैं जब गुनाह, परेशानियां या लोग हमें ना समझें, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ हमारे पास है। इसे पढ़ें, अल्लाह की रहमत को पुकारें और यकीन रखें तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।